السلام علیکم۔ آج کے سیاست نامے میں خوش آمدید۔ آج کے سیاست نامے میں جو چیزیں ڈسکس ہوں گی اس میں پہلے نمبر پہ ہے ریاست کا دورہ معیار اور 9 مئی کا بیانیہ۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور پلان تیار ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات چیت کریں گے۔ اور محمود اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار ہیں اور گورنر راج کی بنیاد پر بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں بات کروں گا 9 مئی کا جو بیانیہ تھا اور ریاست کا دورہ معیار۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا اس میں میری ایک لاہور میں ایک بہت بڑے صحافی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کی گفتگو کے کچھ حال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ صحافی کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں جلا وطن ہوتے ہیں تو ہمیں آرمی کی طرف سے ایک دعوت نامہ آتا ہے، اس میں 8-9 صحافی شامل ہوتے ہیں، اس میں مجھے بھی دعوت نامہ آتا ہے اور میں چلے جاتا ہوں، اور ادھر ہمیں ایک پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا چیپٹر ہو گیا کلوز، اب ان کی واپسی جو ان سی ہے نا اب نہیں ہونی، اب ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی، اور وہ جنرل صاحب نے باقاعدہ یہ ریکارڈ پہ انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی اب نواز شریف آئیں گے۔ لیکن وقت کا پہیہ چلتا ہے اور نواز شریف صاحب مشرف دور میں ہی واپس آتے ہیں اور الیکشن بھی لڑتے ہیں، ایک این آر او ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو بھی واپس آتی ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ جو کہتی تھی کہ عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، انہی کے سامنے یہ ایکسرسائز ریپیٹ ہوتی ہے۔ پھر 2013 میں پھر ایک بیانیہ بنتا ہے کرپشن کا، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ لیڈ کرتی ہے، ایک جماعت کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں 2018 میں ایک گورنمنٹ آتی ہے اور پھر وہ سزائیں چلتی ہیں، پھر ایک میاں صاحب جون سے ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، اور اس وقت کے جو حکومت وقت کے لیڈران ہوتے ہیں اور جو صحافتی حلقے میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ جو ان سے صحافی ہوتے ہیں وہ دوبارہ یہی راگ لاپتے ہیں کہ جی اب نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اب نواز شریف کا چیپٹر ہو گیا کلوز، اب نواز شریف کی سیاست ہو گئی ختم۔ لیکن پھر 2024 میں وہی نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے 2 سال اقتدار میں ان کی پارٹی آتی ہے، آج 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، فیڈرل میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی وہی ایکسرسائز ریپیٹ کی جا رہی ہے جو باقی لیڈران کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی القابات صحافتی حلقوں میں کہے جا رہے ہیں، جی اب وہاں عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اب ان کی کوئی جون سی ہے ان کا سٹیک نہیں رہا پاکستان کی سیاست میں، وہ اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ وہ، اور یہ سب معاملات جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، وہ جیل میں ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، 31 سال کی سزا ہو چکی ہے، اس وقت بالکل وہ کارنر میں ہے، دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو صحافی جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے وہ کہہ کے لگاتے ہیں، کہتا ہے یہ ہم نے وقت کا پہیہ بدلتے دیکھا ہے، یہاں پہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے، لیکن سیاست جو ان سی ہے نا وہ کسی کی کوئی ختم نہیں کر سکا۔ تو ان کی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ آج آپ جتنا مرضی آپ ان کو سزائیں دے دیں، جتنا مرضی کارنر پہ کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ان سی ہے وہ کب اپنا تھوکا چاٹ لے اور یہ سب چیزیں ریورس ہو جائیں اور عمران خان صاحب پھر سے مقبول لیڈر بن جائے جب ان کی قبولیت ہو گئی۔ تو جو اب ریاست کا دورہ معیار ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے ابھی، کہ 9 مئی کے جتنے ملزمان تھے وہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں، چیخے مار رہے ہیں، ریاست کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں، کے پی میں جو مینڈیٹ آیا ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ آپ کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اب 1 ہفتے کا الٹیمیٹم بھی اس نے دے دیا آپ کو۔ پھر جس طرح سے جو پاکستان کے آئین کی جو توہین کی جا رہی ہے، عدالتوں کی طرف سے بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، ان 11 ماہ میں مجھے ایک کمشنر
جو ان سا ہے وہ عرفان میمن صاحب، وہ واحد بندے نظر آئے ہیں جن کو کورٹ نے کنوکٹ کیا، کیونکہ انہوں نے ریاستی اداروں کے کہنے پہ ایم پی او جاری کیا، شہریار افریدی کو پکڑا، اور ان کے اوپر جو ان سے ہے وہ ریاست نے ان کو سزا سنائی ہے، کورٹ نے، سوری ریاست نے نہیں، کورٹ نے، کہ آپ نے اس قانون پر عمل کیوں کیا، آپ نے تو ہماری بےزتی کی ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ بابر ستار صاحب جو ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں آ کے انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا ہے، ان کو شاید اپنی انا وہ لے آئے ہیں اس کیس میں، اس میں بھی انہوں نے آئین قانون کو نہیں دیکھا۔ جس ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی، پاکستان کی ہائیسٹ ایجنسیز جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹ کی بیسس پہ وہ کمپائل کر کے ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا۔ بہرحال اب یہ فیصلہ تو اب عدالت ہی کرے گی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہوں نے تو ایک قانون پر عمل کیا جو ان کو کنوے کیا گیا۔ بہرحال اب ریاست کا دورہ میار ابھی تک چل رہا ہے سر، اور یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا، کب ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ اب یہ 9 مئی کا بیانیہ کہیں دفن تو نہیں ہونے جا رہا جیسا کہ کہا جا رہا ہے، یہ کافی لیڈران یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے ابھی کہ 9 مئی کے بیانیے کے ساتھ ہونا کیا۔ ٹھیک ہے، ریاست سٹک ہوئی ہوئی ہے اس وقت، ہر وہ بندہ جو 9 مئی میں جو شامل تھا اس پلان میں شامل تھا، عمران خان کے ارد گرد تھے جو لوگ اس کی ٹیم میں، وہ اس وقت باہر ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور آئین کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے، یہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں اور علن کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کرنا ہے آپ کر لو۔ عمران خان صاحب اسمبلی میں ان کی تصویریں آ رہی ہیں، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کہ پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اسمبلی میں اس طرح کی ہلڑ بازی اور اس طرح کی نعرے بازی، یا آپ عوامی مینڈیٹ لے کے اگر آئے ہیں تو آپ کو عوام کی بات کرنی چاہیے، وہاں پہ عوامی باتیں ہونی چاہیے، پاکستان کے مسائل ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت پاکستان کی ریاست جو سی ہے وہ اس وقت کنفیوز ہے، میرے خیال سے کنفیوزڈ ہے، ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، کہ کیا ان کو چھوڑنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، اندر کرنا ہے۔ اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ 9 مئی کے بیانیے کو آپ نے دفن کرنا ہے، تو پھر جو لوگ اندر ہیں ان کو بھی میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں اسد طور صاحب ہیں، اس میں عمران ریاض صاحب ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ان کا بھی گناہ ان سے کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ کم گناہ والے لوگ ہیں۔ پرویز الہی صاحب ہیں، بیچارے ضعیف ہو گئے ہیں اب تو ان کا گناہ ان لوگوں سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر دورہ میار مت دکھائیں، ان کو بھی باہر نکلنے دیں، ان کو بھی آنے دیں، پھر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کریں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ کہ اب کچھ لوگوں کو آپ دبا دیں اور کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، دندناتے پھریں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اب یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بہرحال انہوں نے اب پاکستان کو کہ جو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو بھولنا ہے، اس کو دفنانا ہے، یا اس کے کیسز آگے لے کے چلنے ہیں۔ اب یہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی یہ پریشر ہے، اور جو میری اطلاعات ہیں، جو پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور پلان جو تیار ہو رہا ہے، جو میرے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کا بیانیہ یہ جان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ ریاستی اداروں کے لیے بھی عزت نا کا مسئلہ ہے۔ جس طرح بابر ستار صاحب نے عزت نا کا مسئلہ بنایا، اس طرح یہ اب ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہے۔ انہوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، چاہے کے پی کے میں علی امین گنڈا پور آ جائے، چاہے صدارتی امیدوار محمود اچکزئی آ جائے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ یہ محمود اچکزئی صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ رومال لپیٹ کے آ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا کوئی محب وطن ہے، ٹھیک ہے، ان کی نقلیں اتارتے تھے۔ تو بہرحال یہ بھی عمران خان صاحب کا ایک اور یو ٹرن جو ان کے اوپر داغ تھا کہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو برا بلا کہا ہوا ہے، ان پہ لان تان کی ہوئی ہے، آج وہی ان کے جو ان سے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں۔ اب یہ ناٹے دار تھپڑ پی ٹی آئی کے ان سپورٹر کے اوپر پڑتا ہے جو محمود اچکزئی صاحب کو گالیاں نکالا کرتے تھے۔ بہرحال اب پلان یہ ہے پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ 9 مئی کا جو سا ہے وہ بیانیہ
وہ دفن نہیں ہونے جا رہا، یہ بری خبر ہے۔ اس کو پرویل وہ کریں گے، اس کو فالو اپ بھی ہوگا، اس پہ سزائیں بھی ہوں گی، اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا ایوری ایئر۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہار نہیں مان رہی، یہ ایک بری خبر ہے۔ اس کا مقابلہ کرے گی وہ، اور اس کا مقابلہ اس حد تک کرے گی کہ اس میں کوئی بھی آتا ہے نا تو انہوں نے فیس نہیں دیکھنا، انہوں نے اپنے ادارے کی توقیر دیکھنی ہے۔ ادارے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، جو انٹیگریٹی ہرٹ ہوئی ہے، اس کا ازالہ دینا پڑے گا۔ یہ ڈیسائیڈ، یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ اب جو علی امین گڈھا پور صاحب بن تو گئے ہیں، ایک اگریسو، ایک بد تہذیب بندہ ہے، اور جس طرح سے کے پی کی اسمبلی میں ایک صوبیہ شاہد جو ایم پی ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے، ایک ویڈیوز بھی آئی ہے جس میں وہاں کے جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ بولیاں لگا رہے ہیں ایک ایک رات کی اس کے اوپر۔ تو اب یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، جو پشتونوں کی بےزتی کر رہے ہیں اسمبلیوں میں جا کے، یہ اب ہیزیٹیشن کب تک جاری رہے گی؟ یہ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے ان کو، یہ اس کا شکریہ اب کس کو ادا کرنا ہے؟ عوام کو کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، یا پھر ان خلائی مخلوق کو کرنا ہے جو ان کی کامیابی میں جنہوں نے رول پلے کیا؟ بہرحال یہ فیصلہ تو اب آنے والا وقت ہی کرے گا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کے پی کے اسمبلی میں الٹیمیٹلی یہ جو وقت آگے گزرے گا، وفاق کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ کے پی کی میں سمجھ رہا عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا۔ عمران خان صاحب وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں، جو بد تہذیب ہیں، جو گالم گلوچ کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، جو عمران خان صاحب جیل سے آرڈر کریں گے اڈیالہ جیل سے، وہی ہوگا کے پی کی اسمبلی میں، اور اس سے ہیزیٹیشن بڑھے گی، وفاق کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوں گی، تو الٹیمیٹلی یہ بات گورنر راج پہ جائے گی۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ گورنر کون آتا ہے، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ صوبے کے معاملات جو ان سے اگر گورنر آج لگتا ہے تو وہ کس طرح چلیں گے۔ یہ فیصلہ تو اب وفاق کرے گا۔ وفاق کی باقی تین گورنمنٹس کے ساتھ تو اچھے تعلقات رہیں گے، لیکن کے پی کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے آئیڈلی نہیں رہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب ہیزیٹیشن چاہتے ہیں، وہ یہ سسٹم کو چلنا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں ہیزیٹیشن رہے۔ اسی لیے راؤ حسن جیسے جو ملک دشمن لوگ امریکن نیشنلٹی کے بیٹھے ہیں امریکہ میں، وہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پرسو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سا ہے وہ کسی قسم کی اکنامیکل سپورٹ نہ دیں، اور پاکستان کو جو سا ہے وہ گرنے دیں، پاکستان کو ٹوٹنے دیں، اور پاکستان اگر ناکام ہوگا تو عمران خان کی کامیابی ہوگی، تبھی لوگ عمران خان کا زیادہ مداح نکلیں گے، عمران خان صاحب باہر آئیں گے کہ جی دیکھیں ایک بندے کی وجہ سے سسٹم جو سا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ بہرحال اب گورنر راج کی طرف یہ جائے گا، یہ آج میری پریڈکشن ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کے پی کی اسمبلی میں، اور جو سینیریو بن رہا ہے۔ محمود چکزی صاحب صدارتی امیدوار تو بن گئے ہیں، لیکن وہ جیتیں گے نہیں۔ آصف علی زرداری صاحب جو ان سے ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں اور وہ بنیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ کیا رول پلے کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کافی آفرز آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کو ہم اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں، اور بھی آفرز ہیں ان کے پاس، لیکن مولانا فضل الرحمان کو اب نواز شریف صاحب کیا قائل کر پاتے ہیں؟ میری رپورٹس ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے، گورنمنٹ میں بیٹھیں گے، ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے، اور ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے گا۔ اب پنجاب میں جو آج پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں 2-3 گاڑیاں نکلی پی ٹی آئی کی، اور ان کی بھی سروس کر دی گئی ہے، جیسے کہ کافی ٹویٹر پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ ایک گاڑی سے نکل کے ان کو بڑی وین میں شفٹ کیا جہاں پہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے گا، اور ایک اور گاڑی جیپ ٹائپ سی تھی، تو جن کو تھوڑی سی جو
انتخابات میں دھاندلی کی تھوڑی آگ لگی ہوئی تھی، میں کافی حد تک بجھ گئی۔ پنجاب میں تو کہیں پہ پروٹیسٹ نظر نہیں آیا، کراچی میں تھوڑا بہت نظر آیا، اور کے پی میں اوبویسلی وہاں پہ تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہاں پہ افغانی بجوڑی زیادہ ہیں، تو وہاں پہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہاں پہ تو پروٹیسٹ ہوگا۔ بہرحال پی ٹی اے کا پروٹیسٹ بھی جون سا وہ بڑھ گیا، کوئی خاطر خواہ یہ دھرنوں کی پارٹی تھی، یہ دھرنوں کی وجہ سے مشہور ہوئی تھی۔ آج ان کے دھرنے بھی جون سے ہیں نا وہ فلاپ ہو گئے ہیں، وہ اس لیول کے نہیں ہو رہے جس لیول کے ہوا کرتے تھے۔ وہ ناچ گانے نہیں ہو رہے، وہ لڑکیاں نہیں آ رہی، وہ ڈی چونگ کی رونقیں، وہ گھنگرو وہ نہیں بج رہے اب جو پہلے بجا کرتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کو بھی اب اس پہ کافی تفتیش ہے جیل میں، کہ وہ اس سے کافی افسردہ ہیں کہ یہ پروٹیسٹ جون سا ہے وہ صحیح طرح جون سا ہے ان کی جماعت جون سی ہے وہ نہیں کروا پا رہی۔ بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ریاست کا دورہ میعار اب کتنی دیر تک چلتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک سمجھ لیں ایک ہڈن متھ ہے جو عنقریب جون سی ہے وہ آئے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت چلے گا، اور پاکستان میں جون سا ہے جن قوتوں کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹیں آتی ہیں انہی کی ہمیشہ حکمرانی رہے گی۔ بہت شکریہ۔